الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبعوث فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج جمعہ کا دن، یوم سردار سید الایام، دنوں کا سردار، ہم سب کو اس مبارک دن میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں اور جو ابھی بھی ہوں گے کہیں جنگلوں میں، کہیں گھر میں سوئے پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی آذان کے بعد نماز کے وقت نہانے کے لیے جانے کا ارادہ کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جلد از جلد مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ کی بڑے سے بڑے احسان میں سے ایک احسان ہے۔ جب انسان اللہ کے گھر میں پہلے آتا ہے اور سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تعلیم کے اندر ہدایت ہے۔ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر سننا دل نہیں کرتا ہے، پھر بھی سننا، دل نہیں چاہتا پھر بھی اپنے آپ کو بٹھانا۔ انسان کا دل بیانات میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، نمازوں میں، تعلیم میں، تعلم میں، ایسی چیزوں میں دل نہیں لگتا، لگانا پڑتا ہے۔ دل لگتا نہیں ہے، لگانا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اچھے صحبت میں آنا پڑتا ہے، اچھے صحبت کا اثر واقعی پڑتا ہے۔ صحبت صالح ترت صالح، صحبت طالب ترت طالب۔ انسان کیسے صحبت میں اس کے اثر تو اس کو آنا ہی ہے۔ اگر عطر والے کے دکان پہ جا کر عطر کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے کپڑے سے، اس کے بدن سے عطر کی خوشبو آنے لگی۔
اور اگر وہی انسان گوبر کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو گوبر کے پاس آ جائے. تو صحبت کا اثر تو پکا ہے. تو انسان جیسے صحبت میں رہتا ہے اس کے اندر وہی اثرات آتے ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھے اثرات آتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارو. اگر تم نیک لوگوں سے ہٹ کر وقت گزارو گے تو تم شیطان کے قبضے میں آؤ گے، نفس کی خواہشات میں آؤ گے، اللہ کے حکم کو توڑو گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے، شریعت کو چھوڑو گے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر نافرمانی میں آؤ گے، گناہوں میں آؤ گے، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، سود کھیلو گے اور تمام طرح کی ساری چیزوں میں تم پڑ جاؤ گے. اللہ کی نافرمانی اور اللہ اعلان تم گناہ کرنے لگو گے. کیوں؟ صحبت کا اثر. انسان صحبت غلط اختیار کرتی ہے تو انسان کو جیسے صحبت میں رہے ویسے اثرات آئے. مسجد میں بیٹھے تو اسے اللہ یاد آئے، سینما ہال میں فلم میں جا کر بیٹھ کے اسے اللہ یاد نہیں آئے گی، نبی کی سنت یاد نہیں آئے گی، وہاں ہیرو یاد آئے گی، ہیروئن، ایکٹرز، فلم کے ڈائلاگز، یہ سب چیزیں یاد آئیں گی وہاں پہ. لیکن جب انسان اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے اسے اللہ یاد آتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. یہ تین چیزیں ہمارے اندر، تعلیم، جو مدرسے اور جو کیا ہے تبلیغ، جس کی دعوت کو پھیلانا سیکھنا ہے، پھر اس کی دعوت کو پھیلانا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعلیم. انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علم دے کر بھیجتے تھے، تبھی تو جا کر دعوت دیتے تھے. اگر علم نہ ہو تو دعوت دے سکتے ہیں؟ بلکہ بگاڑ آ جائے گا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کے لیے اس دنیا میں بھیجتے تھے تو علم کے ساتھ علم دیتے تھے، حکمت، ساری چیزوں کا دے کر صبر کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتے تھے کہ جب دعوت دینے جاؤ تو کون گالی دے گی، کون پتھر پھینکے گی، کون خون ڈالے گی، بہت تکلیف دے گی، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے. اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نبی کو طائف کے میدان میں، طائف میں پتھر مارا گیا. تو آج دیکھا جا رہا ہے تو یہاں ہم آج کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس جنگل اور علاقے میں آ کر ہم کلمے کو ویسے نہیں پہنچتا، کلمے کی دعوت قربانی سے پہنچتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرے تو گناہ سے باز آ جائے، نافرمانی کو چھوڑ دے، اطاعت و فرما برداری میں آ جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کرے. ہو کیوں؟ اتقوا اللہ. جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، آپ اللہ سے ڈریں گے. اللہ خود کہہ رہے اتقوا اللہ، تم میرے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، میرا خوف تمہارے دل میں ہو، تم گناہ کی طرف قدم بھی نہ بڑھا سکتے. اگر قدم بڑھ بھی گئی تو واپس لوٹ کر ترنت توبہ کرو، فوراً توبہ کرو. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتا ہے، انسان کیا ہے گناہوں کا پتلا ہے. ابھی سے نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہم سب کے باپ، وہاں سے جہاں سے نسل چلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن بھول پر اکڑے نہیں. شیطان کی غلطی پر اور آدم علیہ السلام کی غلطی پر فرق کیا ہے؟ حضرت آدم
السلام اور شیطان کی غلطی میں فرق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور سال آنسو بہاتے رہے، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی پر نادم ہوتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے. لیکن شیطان سے غلطی ہوا تو اکڑ گئے، نہ توبہ کیا، نہ معافی مانگا، نہ وہ اپنی بات پر قائم رہا. بس میں نہیں سجدہ کروں گا کیوں میں آگ سے بنا ہوں. آج ہمارے اندر وہ اکڑ آ گئی. تھوڑا سا کیا چار باتیں سیکھ لیتے، قرآن کیا سیکھ لیے، ہمارے اندر اکڑ آ گئی. کیا چاہے دو بات کرنے کے قابل ہو گئے، ہمارے اندر اکڑ آ گئی. آج یہی چیز انسان کو جڑ سے ختم کر رہی ہے. اور یہ دل کی بیماری ایسی بیماری ہوتی ہے جو انسان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتی. وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. میرا عزیزو میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنا. آج ہم پولیس والے سے ڈر جاتے ہیں، گورنمنٹ کے کوئی آدمی آئے گھر کے پاس تو ڈر جاتے ہیں، کیا ہوگا بولتے، کیا ہوگا، ڈرتے ہیں. رولز توڑتے نہیں، روڈوں میں رولز توڑے تو ٹریفک پولیس کی ڈنڈی لگتی بول کے ڈر رہتا ہے، فین لگ جاتا بول کے ڈر رہتا ہے. لیکن اللہ کے قانون کو روزانہ توڑتے کیا ڈر نہیں؟ اللہ کے حکم کو روزانہ چھوڑتے. 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ یہ چھوڑنے میں ڈر نہیں لگتا. پولیس کی لاٹھی کا ڈر ہے، جیل میں جانے کا ڈر ہے، ہمارا جیب خالی ہو جائے اس کا ڈر ہے. لیکن ہمارا ایمان سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، دھیرے دھیرے کمزور ہوتے ہوتے ہمارے ہاتھ سے ایمان ہی نکل جائے اس کا ڈر نہیں. جنت نکل جائے ہمارے ہاتھ سے اس کا ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں، اس کی تیاری کی کوئی جستجو اور فکر نہیں. میرے عزیزو میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے میرے بندو. جب ایمان والے اللہ سے نہیں ڈریں گے تو کون ڈریں گے؟ کافر لوگ. جب ایمان والے نہیں ڈر رہے اللہ سے، کون ڈریں گے؟ وہ کیسے ڈریں گے؟ اللہ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تم ہی تو حقدار ہو ڈرنے کا. کیوں؟ تم ایمان لائے مجھ پر. کیسا ایمان لائے؟ بالغیب، غیب پر ایمان لائے. مجھے دیکھے نہیں، میرے نبی کو نہیں دیکھے، قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھے، صحابہ کو نہیں دیکھے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ایمان بالغیب ہے ہمارے پاس. اور اس ایمان کا بالغیب کا تقاضا یہ ہے اس پہ جمے رہو، لگے رہو، پیچھے قدم مت لے جاؤ، کمزور مت ہونے دو. اگر ایمان کمزور ہے، انسان اگر کمزور ہے، بیمار ہے تو گھر سے اٹھ کر مسجد کو نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ نہیں وہ آ سکتا ہے. تو جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو قبر سے جنت کو کیسے جائے گا؟ بولو بھائی. انسان کے پاؤں میں درد آ جائے تو گھر سے مسجد تک آنے کے لیے بہانہ بنا دیتا ہے، میرے پاؤں میں درد ہے، چوٹ ہے، میں نہیں آ سکتا. وہ کبھی سوچا ہو انسان جسے کہ ایک دن قبر میں سونے کے بعد اللہ کے آپ میدان محشر میں حاضری دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اس قبر سے اٹھ کر بھی ایک دن جانا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو، تم خیال کرتے ہو، تمہارا گمان ایسا ہے عبثا، تمہیں دنیا میں ہی اٹھے تھا، بیکار بھیجا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے؟ ایک
ایک دن تم میرے پاس آؤ گے نہیں آؤ گے، مر کر تو آنا ہے، میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں مر گئے ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے، دوبارہ کہاں سے آتے ہو؟ دوبارہ کیسے آتے؟ مر گئے تو مٹی میں مل گئے تو مٹی کھا لی تو صحیح بات ہے، مٹی کھا لی، لیکن جس نے پیٹ کے اندر پہلی بار ایک ناپاک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بولو، ایک ناپاک پانی قطرے سے وہ ماں کے پیٹ میں اسے اس اولاد کو اس بچے کو ہم سب کو پیدا کر سکتا ہے اس جگہ سے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے میں اس کے لیے مشکل ہے؟ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے چاند و سورج کو بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام کیا اور تمام مخلوقات کے جوڑے کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کرنے کے پر قادر ہے؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اس لیے کہہ رہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سب لوٹ کر دوبارہ میرے پاس نہیں آؤ گے؟ اگر آؤ گے تو پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ کیوں جھوٹ اور دھوکہ زناکاری میں اور شراب میں دھت ہو، نافرمانی میں لگے ہو؟ بولو، اگر لوٹ کر اگر تم نے یہی سوچ لیا جو کافر کا عقیدہ ہے، کافروں کا کیا عقیدہ ہے کہ مر گئے مٹی میں مل گئے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلا دو، ختم ہو گیا، کیا دوبارہ کیا بھی نہیں، کیا بولتے ہیں؟ جلا دو، دیکھیں نہیں جلا دیتے ہو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جلا دیا، ختم ہو گیا، اڑ گئے ہوا میں، وہ پورا راک بن گیا، ختم ہو گیا، کیا بھی دوبارہ ہے نہیں۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ نہیں، خاک میں جسم ملتا ہے، جسم کی ہڈیاں جل جائیں، ختم ہو جائے، مٹی میں گل جائے، مل جائے، لیکن روح جو ہے وہ تو محفوظ ہے، اسی روح سے دوبارہ اللہ زندہ کریں گے۔ جس نے پہلی بار جان ڈالا وہ دوبارہ بھی جان ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں، نہ جہنمی کو موت ہے نہ جنت والے کو موت ہے۔ اللہ نے جہنم میں بھی موت نہیں رکھا، جنت میں بھی موت نہیں رکھا ہے۔ جنت والے جنت میں عیش و آرام میں رہیں گے، مزے میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے نہریں بہیں گے، میوہ ہوں گے، ان کے لیے تمام طرح کی نعمتیں ہوں گے۔ اللہ کہیں گے چلو اب تم مزے مارو، اب تمہیں یہاں بیماری نہیں، یہاں تکلیف نہیں، یہاں موت نہیں، یہاں تو ڈر ہے کہ ہم نہ کب مرتے، اب یہ بیماری آتی اب چلے جاتے، اب ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر جواب دے دیتا وہاں نہ بیماری ہے نہ موت ہے نہ کمانے کا ٹینشن نہ کسی چیز کا کوئی پریشانی نہیں، وہاں آرام کے ساتھ جنت میں رہو۔ لیکن جہنمی لوگوں کے لیے اللہ کیا کہے گی؟ تمہاری بھی موت نہیں ہے، کیوں؟ تم زندگی بھر اب سزا کاٹتے ہی ہو، کاٹتے رہو، بہت نافرمانی کی۔ میری نشانی بہت، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یہ نشانی تھی ایمان والوں کے لیے، سبق حاصل کرو ہوئے تھے۔ کہاں کی نشانی؟ یہ زمین و آسمان ہمیں گواہی نہیں دے رہا؟ جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس کے اندر ایک پیلر بھی نہیں رکھا، آج ہماری مسجد بنی ہے کئی پیلر رکھے نا، کئی پیلر کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی، یہ پیلر ہٹا دے تو مسجد مل جائے گی، سوچو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کتنے پیلر ہے اس میں؟ ارے بھائی بولو، کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ اتنا بڑا آسمان کی وزن کو وہ بھی ایک نہیں، اس طریقے سے سب سماوات، اللہ فرماتے ہیں میں اس جیسا جو ایک تمہیں دکھتا ہے اس جیسے میں نے 7 بنائے۔ کتنے بنائے؟ 7 آسمان، اور ایک آسمان یہاں سے ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ بادل دکھتا ہے، وہ پانی دکھتا ہے، وہ آسمان نہیں دکھتا ہمیں، ہماری نظر نہیں جا سکتی آسمان پہ، آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا آسمان میں۔ اس سے بہت نیچے چاند اور سورج ہے، آسمان پر نہیں ہے چاند اور سورج، اس سے بہت نیچے بادل ہے، یہ جو ہمیں نظر پڑتی ہے، آسمان کوئی دیکھا نہیں۔
اتنا اونچا، اس جیسے پھر ڈفرنس کے ساتھ، ایسے فرق کے ساتھ 7 آسمان اللہ نے بنایا. اتنا بڑا وزن میں ایک بھی پیلر نہیں. کہاں پیلر؟ کوئی تو دیکھے تو بتا مجھے بھی، میں بھی جاتا دیکھنے. پیلر ہے نہیں ہے. جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان کو بنایا اپنے قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے کرشمے سے، اپنے طاقت سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معجزہ، یہ نشانی بنایا. جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیلر کسی پیلر کا بنا سکتا ہے تو اللہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. ایسے ماننے پر بھی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں میں موت اور زندگی کے درمیان سب کچھ کو آزماتے رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں. سب کچھ کسی کو موت کے قریب لے جا کر دوبارہ واپس کرتا ہوں. دیکھیں نا ایسے بہت سے لوگوں کو سب لوگ بول رہے تھے، ڈاکٹر بھی بول رہے تھے کہ مر گیا، اب شام دیکھو 6 بجے تک اس کا لاسٹ ٹائم ہے. وہ دوسرے دن بھی زندہ ہوتا. یہ کیا ہوا؟ موت نہیں آئی اس سے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی وہ کاٹ کر مرے گا. دنیا کی کس جگہ کہاں جانا، کیسا کیسا کرنا، ویسا وہ ہو کر رہے گا. یہی تقدیر پر ایمان بولی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کیا تمہیں لوٹ کر مجھے میرے پاس نہیں آنا ہے؟ پھر کیوں تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا؟ تم اللہ کی عبادت سے دور ہو، نماز کو چھوڑتے ہو، روزے کو چھوڑتے ہو، جیسا دل میں آتا ہو ویسی زندگی گزارتے ہو. کیوں ایسا کرتے ہو؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے. اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان دھوکہ نہ دے. اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، الزام نہ لگائے. اچھے اخلاق یہ ہے لوگ شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے. اچھے اخلاق یہ ہے لوگوں پر ظلم نہ کرے. اچھے اخلاق یہ گالی نہ دے. یہ سب اچھے اخلاق. اگر وہ شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ڈباتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، وہ برے اخلاق والے ہیں. اسی کو تو بولتے ہیں اچھا. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں ایک نئی زندگی آ رہا ہے، اچھے نبی والی زندگی. میں نے پچھلے ہفتہ ذکر کیا تھا کہ اب سیرت شروع ہونے والی ہے. اس سے پہلے ہم نماز کو صحیح طریقے سے لیں، کیونکہ اب نماز کو ایسے ہلکا سمجھے. آج گھر گھر پورے ویران ہیں، گھر کے اندر جہاں دیکھو وہاں تو نماز ہی نہیں ہے. جس جگہ سے لوگ نمازی بہت کم گھرانے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. آج کے ٹائم پہ تو سروے کرو گے تو کسی گھر میں 100% پوری فیملی نمازی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. ہاں کہیں کہاں 1-2% مل گئے تو واللہ اعلم. بیٹا نمازی ہے تو باپ نمازی نہیں، باپ نمازی ہے تو بیٹا نہیں، بیوی نمازی ہے تو شوہر نہیں، شوہر نمازی ہے تو بیوی نمازی نہیں ہے. ایسا ہے ہمارا خاندان. ہمارے نسلوں کی فکر نہیں، ہمیں نسلیں بگڑتے جا رہی ہیں، نسلیں سدھرنے کے نام نہیں. آج دیکھو ہمیں حرام، کل پرسوں حدیث پڑھے ہم نے، کیا پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے خطرناک فتنہ کون سا ہے؟ مال کا. مال کا فتنہ. انسان مال کی وجہ سے ایمان بیچ دیتا ہے، کہ مال کی وجہ سے انسان سب کچھ اپنا اعمال برباد کر بیٹھتا ہے. مال ایسی چیز ہے انسان برباد کر دیتا ہے. مال انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر. مال کا فتنہ انسان کو قتل کرنے پر سامنے والے کو آ جاتا ہے. انسان مال دولت کی خواہش ہوتی ہے. آئے دن واقعات آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. باپ نے زمین 1 انچی کم دے دیا دوسرے بیٹے کو، اس نے کیا کیا؟ جا کر چھری مار دی، پھانسی لگا دیا. ایسے کیسز بہت ملتے. یہ مال دولت کی جو خواہش ہے انسان کو ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیتی کہ وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. تقوی کے ساتھ گزر رہی نہیں گزر رہی.
اللہ کا ڈر ہے نہیں ہے زندگی میں، اگر تقویٰ طہارت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو ہم ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جب اللہ کا ڈر آئے گا تو اخلاص تو آنا ہی ہے، اللہ کا ڈر آئے گا تو اخلاص آئے گا، کیونکہ انسان جب اللہ کے ڈر سے جو چیز کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر وہ اخلاص، وہ صفت پیدا ہوگی۔ اور جب اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے گا، لوگوں کو سنانے کے لیے کرے گا، لوگوں کو بتانے کے لیے کرے گا، تو وہ انسان آج دن پھسلے گا اور برباد ہوگا۔ جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کریں۔ جو چیز ہماری ہے سب اللہ کی ہے، ہمارے مال جان کو اللہ چاہے تو ابھی موت دے دے، اللہ چاہے تو ابھی بلا لے اپنے پاس، اللہ چاہے تو ابھی کیا زندگی بخش دے اور لمبی کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ۔ تو میرے عزیزوں میں بھائیوں بزرگوں دوستوں، مجھے بتانا یہی ہے کہ نماز سب سے اہم عبادات میں سے، جس میں تقویٰ ضروری ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی جاتا ہے؟ اس لیے تو انسان آج نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، غیبتیں چغلی کر رہا ہے، لیکن اچھے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتا ہو، اچھے جگہ میں جان مال لگانا اچھے کاموں میں، وہ چیزوں پہ قربانی نہیں کرتا۔ مال کے اوپر آخری بات، آج کل دیکھ لو کیا ماحول ہے، کیا ماحول کہ مسجدوں میں مدرسوں میں پیسہ دینا بولے تو نہیں دے سکتے، وزن دکھتا ہو، اور اپنے گناہ کے کاموں کے لیے رات سارا لائٹنگ لگاؤ، ناچ گانے کرو، ڈانس کرو، یہ سب چیزیں میں دیکھو ہزاروں لاکھوں روپیہ کر دیتے پیسے، لیکن اچھے کاموں کے لیے نہیں ہے ان کے پاس۔ گناہ کے لیے خوب ہے، اماموں کو دینے کے لیے نہیں ہے، مؤذنوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پڑھانے والوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اب آنے والے نسل میں کیا ہوگا؟ سب کے سب یہودی نصارہ بن جائیں گے، جب علم نہیں رہے گا۔ ایک عالم سے پوچھے، دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح مسجد میں مدرسوں میں پیسے دینے میں بیزار ہوتے ہیں، بولے اچھا بیزار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کرے گا علماء، اور کیا کوئی سے نوکری کر لیں گے، کوئی سے کام کر لیں گے، بیپار کر لیں گے، ان کی تو زندگی ہو جائے گی کامیاب، یہ پڑھ لکھ کر بیپار کر لیں گے، پڑھنے والے نہیں رہیں گے، وہ بچوں کو اولاد کو اپنے اولاد کو پڑھانے والے نہیں رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ آنے والے 30-40 کے بعد سال کے بعد گھروں میں، مسلمان گھروں میں یہودی، عیسائی، کافروں ملیں گے، بہت بڑے اللہ والوں کی زبان سے بات سوچو، اور وہ ہوگا، وہ پکی بات ہے، جب علم نہیں رہے گا تو وہ آئے گا، وہ پکا آنے والا گمراہی ضلال۔ اس لیے علم کو دعوت دینا، علم کی پیغام کو خوب پھیلانا، اس کے لیے جتنا بھی ہماری طرف سے ہاتھ لگے، نہ کہ ہم خراب کرنا، اور جتنا اچھا طاقت لگے وہ پھیلانا علم کے لیے ہم جان جی قربان کر دینا، تاکہ ہمارے نسلوں میں آنے والے نسلوں میں اولاد میں بچے کے بچے اولادوں میں ہمارے علم باقی رہے۔ یہ محنت صحابہ کی ہے، آج ہم دکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آج ہم محنت کریں گے، یہ آگے قیامت کے دن سے پہلے نسلیں جو آنے والی ہیں وہ جب تک دکھے گی دن، اور ہم چھوڑ دیں گے آنے والے نسل۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی جاؤ کھیڑے، پنجاب کا ایک واقعہ ہے، پنجاب چھوڑو، ہم آگرہ کا لیتے ہیں، آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وشاکھاپٹنم ہے، یہاں سے نندیال سے ایک جماعت گئی تھی، مستورات نندیال سے ایک جماعت گئی وشاکھاپٹنم گاؤں کھیڑے علاقے میں، جماعت آئی مستورات کی، بلا کے لائے ساتھی اور دعوت دینے کے ایسے صبح سے تعلیم ہوتی ہے، آدھا جرا بولنے گئے تو 7 عورتیں جڑی، کتنے عورتیں جڑی؟ 7 عورتیں آئی گھر کے اندر، مستورات کے ساتھ بیٹھی اٹھی اور قرآن کا حلقہ لینے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ قرآن کے حلقے لینے کے لیے بٹھایا۔ اب بٹھائے قرآن کے حلقے لینے کے لیے تو سب سے پہلے پوچھے کلمہ، تو کلمہ دیکھے تو کسی کو آتا نہیں، اس 7 میں سے 7 عورتوں میں سے کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ اب کیا کرے؟ جماعت کے ساتھی رونے لگے، پورا بل ملا کے رونے لگے، یہ کیا ہوئی؟
کلمے تک کا نہیں آتا ہے. اب تک تو ہم سنتے تھے قرآن نہیں آتا, نماز نہیں آتا, روزہ نہیں آتا, کلمہ بھی نہیں آتا, کیا کیسا مسلمان. اب وہ عورتوں کو دیکھ کر یہ رونے لگے, وہ عورتیں جو آئی ہیں سننے کے لیے وہ بھی رونے لگی. وہ رونے لگی تو پورے گھر میں قرآن مچ گیا رونے کا, باہر کے لوگ آنے لگے, بھئی کیا ہو گیا, رونے لگے سب. معلوم چلا کہ یہ دیکھو مسلمان ہیں بولتے ہیں, مسلمان عورتیں ہیں, دیکھو ان کو یہ کلمہ تک کا نہیں آتا, ہماری کتنی کمزوری ہے. آج ہم کھانا کمانا زندگی گزارنا چلے جانا بول کے کلمے تک کا نہیں آتے انہیں, کون پڑھانا. اب سب مل کے وہاں محنت کرتے ہیں. ایسی حالت ہے میرے گاؤں میں, لیکن آج ہم مزے میں. تو عورتوں کو کون بتانا دین اسلام کا طریقہ, کون بتانا ہمارے بچوں کو, نسلوں کو. ایسے ہی ہوگا اس عمر میں وہاں 60 سال 65 سال کے, سب 40 سال کے اور 30 سال کے, سب طرح کی عورتیں تھیں, سب کو کلمہ نہیں آتا. سوچو. اس لیے میرے عزیزو بھائیو, جماعت آتا ہے, جماعت مستورات کی آتی ہے, آپ لوگ کیا کریں, ایسے مستورات کی جب جماعت آئے تو آپ بھیجیں اپنے عورتوں کو, اپنی بیویوں کو جو شادی شدہ ہے, اور جو اپنے یہاں بیٹے نوجوان, اپنے ماں باپ کو, دادی دادی نانا کو, نانی کو, جس کو بھی ہو, یہاں پہ آپ بیان سن رہے سب حضرات بیٹھ کے, سنتے نہیں سنتے. اور آپ کی نانی, آپ کی خالہ, آپ کی ماں, بہنیں کہاں سنیں, یہاں پہ سن سکتی ہے نہیں, وہ گھروں میں بیٹھ کے تعلیم سنیں گی, وہاں باتیں سنیں گی. آپ وہاں بھیجیں ان کو تاکہ ان کو دین اسلام معلوم. وہاں شرف محسوس کرتے ہیں, گناہ کرنے میں شرف نہیں, جھوٹ بولنے میں شرف نہیں, دھوکہ دینے میں شرف نہیں, غیبت چغلی کرنے میں شرف نہیں. یہ سب گناہ میں شرف نہیں آتی. شرف کہاں آتی ہے, سورہ سیکھنے, کلمہ سیکھنے, دین کی بات سیکھنے, بیان سیکھنے, یہ سب چیزوں میں شرف آتی قرآن سیکھنے. اس لیے میرے عزیزو بھائیو, ہم ایسی اچھے اعمال کریں اور اپنے آپ کو گناہ والے اعمال سے, برے اعمال سے بچائے رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. آج کا خلاصہ یہ نکلا, اللہ سے ڈرتے رہنا, نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہوں سے خود بخود بچتا ہے. اس لیے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو گناہوں سے خود بخود وہ بچے گا, اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے حفاظت میں آ جائیں گے. تو وہ اللہ سے ڈرے گا, اور اللہ سے نہیں ڈرے گا تو وہ پھر ہر گناہ کرے گا, جھوٹ دھوکا کیا شراب سارے گناہ میں لگے رہے گا. وہ لوگوں کو ڈبانے میں, جھوٹ بولنے میں, دھوکا دینے میں, جتنا بھی گناہ ہو سکتا ہے دنیا میں سب گناہ کرے گا, ڈرے گا نہیں. جب اللہ سے ڈرے گا تو چھوٹی سی کسی کو تکلیف پہنچانے میں ذرا سا بھی ڈرے گا. اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, یہ چیز عہد کر لیں, ہم کسی کو کیا ہے, ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اپنے کسی بھی کام سے, اور کیا اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے, اپنے اعمال میں مضبوط کریں گے, نماز و روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اب جلدی سیرت کا پارٹ شروع ہوگا. آپ لوگ سیرت, یہ بھی سیرت کا حصہ میں سے کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.